آج ہم مارکیٹ پرائس موومنٹس کو سمجھنے کے لیے ایک کافی اہم ٹول یعنی کینڈل سٹک چارٹس ان پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکل انالیسس گائیڈز ہیں جو یہ پیٹرنز واضح کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں تاکہ کینڈل سٹک کی ساخت اور یہ جو بلش اور بیرش سگنلز ہیں انہیں سمجھ سکیں۔ ٹھیک، چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف آپ نے کہا نا لکیریں اور رنگ نہیں ہے، ہر کینڈل سٹک اصل میں مارکیٹ میں ایک کہانی بتا رہی ہوتی ہے۔ کہانی؟ کس طرح کی کہانی؟ خریداروں اور فروخت کرنے والوں کے بیچ جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا ایک خاص ٹائم فریم میں، یہ اس کی کہانی ہے۔ مطلب مارکیٹ کے جذبات کو سمجھنے کا ایک آپ کہہ لیں بصری طریقہ ہے۔ اچھا، تو بنیادی طور پر ہر کینڈل سٹک ہمیں قیمت کی حرکت دکھا رہی ہے۔ جی ہاں۔ اس کی ساخت وہ کیا ہے؟ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ اتنی چھوٹی سی شکل میں اتنی معلومات کیسے آ جاتی ہے؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ اصل میں ہر کینڈل کے 3 آپ کہہ لیں اہم حصے ہوتے ہیں۔ 3 حصے؟ جی، پہلا ہے باڈی، یعنی اس کا جسم۔ باڈی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اوپن اور کلوز قیمتوں کے بیچ کا فرق دکھاتی ہے۔ اگر باڈی لمبی ہے تو مطلب ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں مومنٹم یعنی رفتار کافی تیز تھی، فیصلہ کن حرکت تھی۔ اچھا، چاہے اوپر یا نیچے؟ جی بالکل۔ اور اگر باڈی چھوٹی ہے تو وہ کم رفتار یا تھوڑی غیر یقینی صورتحال انڈیسیژن دکھاتی ہے۔ اور وہ جو لکیریں سی ہوتی ہیں باڈی کے اوپر اور نیچے؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ شیڈو یا وک کہلاتی ہیں۔ شیڈو یا وک، ٹھیک۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں سب سے اونچی قیمت کیا تھی اور سب سے نیچی قیمت کیا تھی۔ تو اگر وکس لمبی ہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلیٹی زیادہ تھی۔ سمجھ گیا۔ باڈی، وکس، اور تیسرا حصہ؟ تیسرا حصہ ہے رنگ، کلر۔ عام طور پر سبز یا کبھی سفید باڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ کلوزنگ پرائس اوپننگ پرائس سے زیادہ تھی، یعنی قیمت بڑھی، بلش۔ بالکل، بلش۔ اور اگر باڈی سرخ ہے یا کالی تو وہ بتاتی ہے کہ قیمت گری ہے، یعنی بیرش۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں، اوپن، ہائی، لو، کلوز۔ ان سے ایک کینڈل بنتی ہے۔ زبردست۔ یعنی رنگ سے سمت پتہ چلی، باڈی سے رفتار اور وکس سے اتار چڑھاؤ۔ بالکل۔ اچھا، اب کچھ خاص پیٹرنز کی بات کرتے ہیں۔ ذرائع میں ایک ہیمر کا ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ ہیمر ایک بلش ریورسل پیٹرن سمجھا جاتا ہے۔ ریورسل مطلب ٹرینڈ بدلنے کا اشارہ؟ جی، ممکنہ طور پر۔ یہ عام طور پر ایک ڈاؤن ٹرینڈ یعنی گرتی ہوئی مارکیٹ کے بعد نظر آتا ہے۔ اوکے۔ اور یہ اشارہ دے سکتا ہے کہ شاید اب قیمت اوپر جائے۔ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ باڈی چھوٹی ہوتی ہے، اوپر کا سایہ یا تو ہوتا ہی نہیں یا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور نیچے کا سایہ لمبا ہوتا ہے۔ لمبا نچلا سایہ۔ ہاں، وہ یہ دکھاتا ہے کہ بیچنے والوں نے قیمت کو کافی نیچے دھکیلا، لیکن پھر خریدار وہ واپس آئے اور قیمت کو اوپر لا کر بند کرنے میں کامیاب رہے۔ اچھا، تو یہ خریداروں کی واپسی کا سگنل ہے؟ جی، ایک طرح سے۔ اور ایک بلش انگلفنگ بھی تھا، وہ کیسے مختلف ہے؟ بلش انگلفنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی سبز کینڈل پچھلی چھوٹی سرخ کینڈل کو پورا کا پورا نگل لیتی ہے، مطلب کور کر لیتی ہے۔ انگلف کر لیتی ہے۔ جی، یہ ہیمر سے بھی زیادہ مضبوط بلش سگنل مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ خریدار اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے پچھلے دن کی پوری مندی کو نہ صرف ختم کیا بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے۔ اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ پیٹرن زیادہ والیوم کے ساتھ بنے، مطلب زیادہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی ہو، تو یہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح، والیوم کا کردار بھی اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی تیزی کی بات، اب مندی کے پیٹرنز بھی ہوں گے، جیسے وہ ہینگنگ مین۔ یہ تو سننے میں ہیمر جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، دیکھنے میں بالکل ہیمر جیسا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ایک اپ ٹرینڈ یعنی بڑھتی ہوئی مارکیٹ کے بعد نظر آتا ہے۔ تو جگہ بدلنے سے مطلب بدل گیا؟ بالکل، شکل وہی، لیکن کیونکہ یہ اپ ٹرینڈ کے ٹاپ پر بن رہا ہے تو یہ ممکنہ مندی کا اشارہ ہے۔ اچھا، وہ لمبا نچلا سایہ جو ہیمر میں خریداروں کی واپسی دکھا رہا تھا، یہاں یہ دکھاتا ہے کہ بیچنے کا دباؤ آ رہا ہے۔ حالانکہ خریدار قیمت کو واپس اوپر لے جا کر بند کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے کہ بلز یعنی تیزی والے شاید اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں۔ دلچسپ۔ اور اسی طرح بیرش انگلفنگ بھی ہوگا پھر؟
جی ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے بلش انگلفنگ تھا، بیرش انگلفنگ میں ایک بڑی سرخ کینڈل پچھلی سبز کینڈل کو پوری طرح نگل لیتی ہے۔ یہ ایک مضبوط مندی کا سگنل سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مارکیٹ ہمیشہ ایک واضح سمت میں تو نہیں چلتی، کبھی کبھی غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ ذرائع میں ڈوجی اور سپننگ ٹاپ جیسے پیٹرنز کا بھی ذکر تھا، وہ کیا بتاتے ہیں؟ ڈوجی تب بنتا ہے جب اوپن اور کلوز قیمتیں تقریباً بالکل برابر ہوں۔ برابر؟ جی، بالکل ایک جیسی یا بہت قریب، تو وہ ایک کراس یا جمع کے نشان جیسا لگتا ہے۔ اس کی باڈی تقریباً ہوتی ہی نہیں۔ اور سپننگ ٹاپ؟ سپننگ ٹاپ کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اور نیچے کے سائے وہ کافی لمبے اور تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں ہی بنیادی طور پر مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال یا انڈیسیژن دکھاتے ہیں۔ مطلب نہ خریدار واضح طور پر جیت رہے ہیں نہ بیچنے والے، ایک توازن کی سی کیفیت ہے۔ تو کیا یہ غیر یقینی صورتحال ہمیشہ ٹرینڈ کے الٹنے کا اشارہ ہوتی ہے؟ مطلب اگر ڈوجی بنا تو اب ٹرینڈ بدلے گا؟ نہیں، ضروری نہیں۔ یہ صرف ایک وقفہ، ایک پاز بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد ٹرینڈ ویسے ہی جاری رہے۔ اچھا۔ اسی لیے ہمارے ذرائع بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ بہت اہم ہے۔ کانٹیکسٹ؟ جی، کسی بھی پیٹرن کو اکیلے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا اصلی مطلب تب سمجھ آتا ہے جب آپ اسے مجموعی ٹرینڈ کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ یعنی کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، نیچے یا سائڈ پر چل رہی ہے؟ بالکل، اور یہ بھی کہ وہ پیٹرن بن کہاں رہا ہے۔ کیا وہ کسی اہم سپورٹ لیول پر بن رہا ہے یا کسی ریزسٹنس لیول پر؟ سپورٹ جہاں قیمت گرنے سے رکتی ہے اور ریزسٹنس جہاں بڑھنے سے رکتی ہے۔ جی، ان لیولز پر بننے والے پیٹرن زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ پیٹرنز ہمیشہ کام نہیں کرتے، ہے نا؟ غلط سگنلز بھی تو ملتے ہوں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ کوئی بھی ٹیکنیکل انالیسس ٹول بشمول کینڈل سٹک پیٹرنز 100% گارنٹی نہیں دیتا، خاص طور پر جب مارکیٹ بہت زیادہ والیٹائل ہو۔ جی ہاں، غلط اشارے، فالس سگنلز مل سکتے ہیں۔ اسی لیے تصدیق یعنی کنفرمیشن ضروری ہے۔ تصدیق کس طرح کی؟ اکثر تجزیہ کار انتظار کرتے ہیں کہ اگلی کینڈل کیا کرتی ہے، یا وہ ان پیٹرنز کو دوسرے انڈیکیٹرز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے والیوم؟ ہاں، جیسے تجارتی حجم ہو گیا یا موونگ ایوریجز ہیں، RSI ہے، کئی ٹولز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کینڈل سٹکس عام طور پر مختصر مدت یعنی شارٹ ٹرم ٹرینڈز کے لیے زیادہ کارآمد سمجھی جاتی ہیں۔ تو اگر خلاصہ کریں تو کینڈل سٹک چارٹس قیمت کی حرکت اور مارکیٹ کے جذبات کو سمجھنے کا ایک بہت مفید بصری ذریعہ ہیں۔ جی، ہم نے ان کی ساخت دیکھی، باڈی، وکس، رنگ، پھر کچھ بلش اور بیرش پیٹرنز جیسے ہیمر، انگلفنگ، ہینگنگ مین، اور غیر یقینی صورتحال والے پیٹرنز جیسے ڈوجی اور سپننگ ٹاپ۔ بالکل، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ٹولز طاقتور ضرور ہیں لیکن انہیں اکیلے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ سیاق و سباق، دوسرے انڈیکیٹر سے تصدیق اور رسک مینجمنٹ، یہ سب ملا کر ہی ایک بہتر تصویر بنتی ہے۔ یہ تجزیے کا ایک حصہ ہے، پوری کہانی نہیں۔ بالکل۔ تو اگلی بار جب کوئی چارٹ دیکھے تو صرف قیمت کی لکیر پر ہی نظر نہ رکھے، ہر کینڈل کے اندر جو خریداروں اور فروخت کردگان کی جنگ چل رہی ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان پیٹرنز کو اور ان کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھ کر کیا ہم مارکیٹ کے شور میں سے بہتر سگنل نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔